الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ جو زندگی گزر چکی اس میں ہونے والی خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور آئندہ آنے والی زندگی کو اللہ رب العزت ہر طرح کی بیماریوں، پریشانیوں، بے سکونیوں سے بچاتے ہوئے خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی، ایمان اور انسانیت کے لیے منفعت والا بنائے۔ ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ ہم ہر فرائیڈے انشاءاللہ تفسیر قرآن کے سلسلے کا آغاز کریں گے، اور اس کی اہمیت اور قرآن حکیم کے ساتھ جو تعلق مضبوط ہونا چاہیے اس کے حوالے سے کچھ گزارشات میں نے پچھلے پروگرام کے اندر ذکر کیے تھے۔ اور چونکہ ابھی رمضان شریف گزرا ہے، رمضان شریف کے بعد ہر ایک مسلمان دوران رمضان قرآن حکیم کی تلاوت کثرت کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ بس اوقات اب دو تین دن قرآن شریف ختم کر لیتے ہیں الحمدللہ، مگر پھر رمضان شریف کے بعد آہستہ آہستہ وہ تعلق کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور یوں زندگی کے اندر ہم بارہا قرآن حکیم ختم کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، مگر پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی مصروفیات میں اس قدر مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں وقت نہیں نکال پاتے، یا اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے کہ اگر ہمیں قرآن حکیم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، قرآن حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے، تو اس قرآن حکیم کے اندر ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں بسا اوقات یہ خیال آتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے شاید ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم بہت مصروف ہیں، مصروفیات میں سے وقت کیسے نکالیں؟ تو دیکھیں، پرائورٹیز کو سیٹ کرنا پڑتا ہے، اور اسی کے اندر آپ قرآن حکیم کو جب اپنی ترجیح بنا لیتے ہیں، جب آپ قرآن حکیم کو اپنی ترجیحات میں سے اولین جگہ دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کے دیگر کاموں کے اندر بھی برکتیں عطا فرمانا شروع کر دیتا ہے، آپ کے دوسرے کاموں کے اندر بھی آسانیاں ہوتی چلی جاتی ہیں، اور اللہ رب العزت ان کے اندر بھی آپ کو خیر اور برکت عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا آپ ارادہ کیجئے، پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت آسانیاں فرماتا چلا جائے گا۔ اور یہاں پر جو چیز ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، اس میں تو یہ ہے کہ ہم ہفتے کے اندر ایک مرتبہ یہ جو ہمارا یہ 20-25 منٹ جو پہلے ایک سیگمنٹ ہے، اس کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں، مفسرین کی تفاسیر کی کتب کی روشنی میں، اور اسی طرح سے کلام مجید کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر کیا کیا ہماری رہنمائی فرمائی ہے آج کل موجودہ دور کے حوالے سے، اس پہ بات بھی کریں، اور بہت زیادہ ڈیٹیل میں جائے بغیر ہم آسان انداز کے اندر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ اس کو اس طرح سے لے کے چلیں گے، ایک درس کی صورت میں، ایک سبق کی صورت میں، ایک لیسن کی صورت میں، تو انشاءاللہ جب ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، بہت سارے ایسے الفاظ ہوں گے کہ انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ پھر آپ کو خود بخود جب آپ قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے ہوں گے تو آپ کو ان کا مطلب مفہوم سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے آپ اپنی نوٹ بک بھی بنا سکتے ہیں کہ جس کے اندر آپ ساتھ ساتھ ان چیزوں کو نوٹ کرتے رہیں، اور اپنے لیے قرآن حکیم کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر کے بلندی درجات کا ذریعہ بناتے جائیں۔ اس دنیا کے اندر بھی اس قرآن حکیم کے ساتھ جڑنا انسان کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن حکیم کا علم حاصل کر رہا ہو، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کر رہا ہے، جو رب کا پیغام اس کے لیے اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، جو اس کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، اسی دوران اس کا انتقال ہو گیا، اپنے بیڈ کے اوپر، اپنے گھر کے اندر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو شہداء کا درجہ عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن حکیم کی وہ عظیم عظمت ہے، لیکن ظاہر ہے وہ آپ کی جب نیت ہوگی، ایک تو یہ ہے نا کہ ہم بات سنتے ہیں، بس کبھی سن لیا کبھی نہ سنا، کبھی اس کی طرف توجہ ہو گئی، لگا لیا ٹی وی چل رہا ہے تو سن لیا، کبھی نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں اب سے قرآن حکیم کو سیکھنے والا بن چکا ہوں، میں اب سے قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کرنے جا رہی ہوں، اور اس کے لیے یہ جو میری ایک کلاس ہے میں نے اس کے اندر ریگولر شامل ہونا ہے، اور اپنی قرآن حکیم کی تفہیم کے معاملے کو بہتر سے بہتر کرنا ہے، اور تفہیم القرآن کا یہ جو ایک سلسلہ ہے قرآن حکیم کو سمجھنے کا، قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا، اس کے لیے میں نے ایفرٹ کرنی ہے۔ باقی پھر یہ بات رہی کہ میری تو عمر کافی ہو چکی ہے،
اب اس عمر کے اندر میں کتنا سمجھ سکوں گا، کتنا سمجھ سکوں گی، یہ ممکن بھی ہوگا کہ نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے خود قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس کلام مجید کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ قرآن حکیم کو اللہ رب العزت نے آسان کر دیا اور فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے آسان کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ اپنے رب کی طرف بڑھنے کی کوشش کیجئے، وہ پیغام جو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے ہمارے لیے نازل کیا ہے اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العزت دنیا کے امور کے اندر تو برکتیں عطا فرمائے گا ہی، پر اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے امور کے اندر بھی اللہ رب العزت انسان کے لیے اسے بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو اہل اللہ ہے کہ جن پہ اللہ رب العزت اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرماتا ہے، وہ کون ہے؟ اہل القرآن۔ وہ اہل القرآن ہیں کہ جو قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے والے ہیں، جو قرآن حکیم کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، جو قرآن حکیم کو سمجھنے، سمجھانے، اس پر عمل پیرا ہونے والے ہیں، یہ اہل اللہ میں ان کا شمار ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے فرشتے ان کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جو قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی مجالس کے اندر جمع ہوتے ہیں، قرآن حکیم کو سیکھنے سکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کے ہاں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ الہ العالمین تیرا وہ بندہ، تیری وہ بندی اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر تیرے اس کلام مجید کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ انشاءاللہ جب یہ ارادہ کریں گے، دیکھیں اب دنیا کے اندر ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں جو ہمیں دنیاوی معاملات کے اندر ہمارے لیے آسانی، ہم بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل انسان کیریئر کو چینج کر رہا ہوتا ہے، آپ پورے اپنی زندگی کو ایک کام کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، پھر آپ بالکل ہی کسی نئے کام کا آغاز کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ اگر دیکھیں تو بہت ساری ہماری بہنیں وہ کوکنگ، نئی چیزیں ان کو ایک شوق ہوتا ہے سیکھنے کا، تو اس کے لیے آپ مختلف پروگرامز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اسپیسیفکلی کہ جی یہ کوکنگ کا یہ شو ہے، اس کو مس نہیں کرنا، میں نے آج فلانی نئی چیز سیکھنی ہے کوکنگ کے لیے، آج فلاں نئی چیز سیکھنی ہے کوکنگ کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں انسان سیکھتا ہے، مگر اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر فقط اسی لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ ہم آئیں، کمائیں، کھائیں، پئیں اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں، بلکہ اس دنیا کے اندر بھیجنے کا ایک مقصد ہے، اور خاص طور پہ اس سوسائٹی کے اندر جہاں پر ہمیں یہاں پہ ہماری ذمہ داری کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ خود بھی قرآن حکیم کے ساتھ جڑیں، جب آپ قرآن حکیم کے ساتھ جڑیں گے آپ کے بچوں کے اندر بھی قرآن حکیم کا ایک مفہوم اور تعلق وہ مضبوط ہوگا، اور پھر یہی چیز آپ سوسائٹی کے اندر بھی بہتر انداز کے ساتھ قرآن حکیم کے پیغام کو پھیلانے کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وہ جو احادیث مبارکہ قرآن حکیم کی عظمت کے حوالے سے ہیں، قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کے حوالے سے ہیں، آپ ان تمام احادیث مبارکہ کی برکات کو سمیٹ سکتے ہیں اگر آپ مکمل ارادہ کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہے۔ دیکھیں تلاوت کلام مجید آسان ہے، جب آپ تلاوت کرتے ہیں آپ بیٹھ کے اپنی ایک تلاوت کریں گے الحمدللہ، وہ بہت ہی باعث برکت کام ہے، لیکن وہ اس حوالے سے ہوتا ہے کہ شیطان کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ پڑھتے ہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں، زندگی میں کتنے قرآن حکیم آپ نے تلاوت کر لی ہوں گے، لیکن جب آپ اس کو سمجھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، جب آپ قرآن حکیم کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کی کس طرح سے رہنمائی فرمائی ہے، تو پھر شیطان آپ کو راستے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، مختلف ہیلے بہانے سے، مختلف طریقوں سے آپ کو مختلف آپ کے ذہن کے اندر ایکسکیوزز کریٹ کرتا ہے کہ جی اب یہ فلاں کام کا کیا بنے گا، فلاں چیز کیا ہے، فلاں چیز کیا ہے۔ آپ نے ان تمام ایکسکیوزز کو سائڈ پہ رکھ کے پورے نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ انشاءاللہ اس سفر کا آغاز کرنا ہے، اور پھر اللہ رب العزت آپ کے لیے ساتھ ساتھ آسانیاں فرماتا چلا جاتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم جو سورہ فاتحہ ہے کچھ اس کے حوالے سے گزارشات پیش کریں گے، لیکن اس سے قبل میں ایک اور چیز عظمت قرآن حکیم کے حوالے سے ضرور ذکر کر دینا چاہتا ہوں، تاکہ مزید آپ کے دلوں کے اندر عظمت قرآن حکیم کا احساس بھی پیدا ہو، اور پھر اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ زیادہ سے زیادہ محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ اس قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کے اندر مصروف عمل ہو جائیں۔ اور میری کوشش یہ ہوگی کہ یہ صرف ایسا نہ ہو کہ ہم ایک بات کریں اور گزرتے چلے جائیں، بلکہ اس قدر آسان اور سہل انداز میں آپ تک چیزوں کو پہنچایا جائے کہ تاکہ آہستہ آہستہ وہ لوگ کہ جو خاص طور پر اس کو ایز اے کلاس لے کے چلنے والے ہوں، وہ آگے چل کے ایک دو سپاروں کے بعد وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ قرآن حکیم کے بہت سارے الفاظ جب وہ تلاوت کر رہے ہوں تو بغیر کسی معنی اور ترجمہ کو دیکھے ہوئے وہ خود بخود ان کو سمجھ آ رہی ہو کہ ہم یہ کیا لفظ پڑھ رہے ہیں اور اس لفظ کا مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ ایک تلاوت کا بھی مزہ آئے گا، اور آپ کا مزید قرآن حکیم کے ساتھ ایک تعلق وہ بھی مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ایسی عظیم کتاب ہے، ایسی لا ریب کتاب ہے
کہ دیکھیں کائنات کے اندر مختلف لوگ بڑی بڑی کتابیں لکھتے ہیں اور اس کے حوالے سے مختلف چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، لیکن بڑی ہی مہارت کے ساتھ اس کو لکھا جاتا ہے، مختلف ریسرچ کرنے کے بعد کسی کتاب کو ترتیب دیا جاتا ہے، مگر پھر کیا ہوتا ہے کہ آخر کے اندر شروع کے اندر مصنف نے لکھا ہوتا ہے کہ اگر کتاب کے اندر کسی قسم کی غلطی پائیں تو ہماری رہنمائی کریں اور تصحیح کر دیں، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ وہ حالانکہ وہ کتاب بڑی محنت کے بعد مارکیٹ کے اندر لائی جاتی ہے، پہلے اس پہ ریسرچ ہوتی ہے، وہ مصنف کتاب کو لکھ رہا ہوتا ہے، پھر بار بار اس کو دہراتا ہے، پڑھتا ہے، مسودہ مختلف لوگوں کو پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اس تمام پروسیس سے گزرنے کے بعد مارکیٹ میں آنے والی کتاب میں بھی یہ لکھا جاتا ہے کہ اس میں غلطی کی گنجائش بہرحال موجود ہے، آپ تصحیح کر کے ہمیں شکر گزار ہونے کا موقع دیجیے۔ لیکن یہ واحد ایسی لاریب کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے آغاز کے اندر ہی ارشاد فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس وقت جب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود سے گھڑ لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ فرمایا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہتے ہیں کہ آپ یہ قرآن حکیم خود سے تیار کرتے ہیں معاذ اللہ؟ تو آپ ان سے ارشاد فرما دیجئے کہ اگر تمام کے تمام انسان اور جن جمع ہو جائیں اس بات پر کہ اس قرآن حکیم کی مثل کوئی کتاب لے آئیں تو لا یأتون بمثلہ، وہ اس کی مثل کوئی کتاب نہیں لا سکیں گے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی بھرپور مدد بھی کریں تو بھی وہ اس کلام مجید کی مثل کوئی کتاب نہیں لا سکتے۔ اسی طرح سے پھر اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ وہ پورے قرآن کی مثل تو نہیں لا سکے، انہوں نے فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ خود سے گھڑ کے تیار کی گئی ہیں، پوری کتاب کی مثل تو تم کتاب نہیں لا سکتے، 10 صورتوں کی مثل ہی کوئی صورتیں لے آؤ۔ لیکن وہ 10 صورتوں کی مثل بھی قرآن حکیم کی، حالانکہ انہیں اپنی فصاحت و بلاغت پہ بڑا ناز تھا، وہ اپنے سوا سب کو عجم اور گنگا کہا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت کے اس کلام کے سامنے وہ ایسے عاجز اور بے بس ہوئے کہ 10 صورتوں کی مثل بھی نہ لا سکے۔ تو فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، ایک صورت ہی اس کی مثل لے آؤ، تو وہ ایک صورت بھی اس کی مثل نہ لا سکے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ارشاد فرما دیجئے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِآیَةٍ مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے بارے جو ہم نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی ہے تو یوں کرو اس کی مثل کو ایک آیت ہی لے آؤ۔ لیکن زمانہ بیت گیا، صدیاں بیت چکی، اس کلام مجید کی ایک آیت کی مثل بھی کوئی ایک آیت نہ لائی جا سکی، اور روز حشر تک بھی یہ چیلنج اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے ہی قائم و دائم ہے۔ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ یہ باطل ہمیشہ اس حق کے سامنے مٹتا ہی چلا جائے گا، اور یہ حق یہ باطل کو مٹا کر پوری دنیا کے اوپر اس کا یہ پیغام عام ہوتا چلا جائے گا۔ اگرچہ کوئی اس کو جتنا مٹانے کی کوشش کرے اتنا اس کلام مجید کا پیغام عام ہوتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے ریسنٹ ہسٹری کے اندر بھی اگر دیکھیں تو ماضی قریب کے اندر بہت ساری کوششیں کی گئی مختلف جگہوں کے اوپر قرآن حکیم کے ساتھ مسلمانوں کو دور کرنے کے حوالے سے، اس کتاب کے ساتھ تعلق کو کمزور کرنے کے حوالے سے، لیکن ہر ایک کوشش ناکام ہوئی اور اس کلام مجید کا پیغام عام سے عام تر ہوتا چلا گیا۔ آج اس زندگی کے وہ لمحات جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما رکھے، ان میں سے اگر کچھ وقت نکال کر ہم اس کلام مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ یقیناً ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بھی بنے گا اور آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بھی بنے گا۔ سب سے پہلے اب اس کلام مجید کی جو سورہ مبارکہ ہیں ان میں سے سورہ فاتحہ سب سے پہلے ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ میں نے اس کے قرآن حکیم کی مختلف جو نزول کے حوالے سے تفصیلات ہیں وہ پچھلے پروگرام کے اندر ذکر کر دی تھی کہ اس کی کس طرح کی صورتیں مکی ہیں، کتنی مدنی ہیں، اور نزول کی کیا ترتیب ہے، کس طرح سے یہ سارا سلسلہ ہوا، اس پہ ہم بات کر چکے پہلے۔ تو اب صرف یہ کہ آداب کا تھوڑا سا تذکرہ کر لیتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت کے آداب کا، اور اس میں سب سے اہم چیز جو خود اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ذکر کی ہے وہ یہ ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب بھی آپ قرآن حکیم پڑھنا چاہیں تو اللہ کے حضور استعاذہ پیش کر لیجئے، اللہ سے پناہ مانگ لیجئے شیطان مردود کے شر سے،
کہ اللہ رب العزت اپنی پناہ میں انسان کو لے لے، اور وہ کیونکہ جب بھی انسان قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، شیطان رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ یہی وہ کتاب مجید ہے جو انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، جو مسلمان کے ایمان میں اضافے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے، وہی اہم ترین ایک لنک ہے، ایک حبل اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے کہ جس کو پکڑ کر انسان اللہ رب العزت کے قرب کو حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جب بھی اس کلام مجید کی تلاوت کرنا چاہو، استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ رب العزت کے حضور یہ پیش کر لیا جائے، اس سے دعا مانگ لی جائے، اور یہ دیگر امور کے اندر بھی، اور خاص طور پہ جب آپ یہ اس سفر کا ارادہ کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو بار بار اس کی ضرورت ہوگی کہ آپ شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کے حضور دعا مانگتے رہیں کہ الہ العالمین یہ جو ایک سفر کا سلسلہ شروع کیا مجھے اس پہ استقامت عطا فرما، اور اگلے رمضان تک زیادہ سے زیادہ جو قرآن حکیم کی مختلف تفاصیل ہیں، مختلف اس کی سورہ مبارکہ ہیں، ان کو سمجھنے کی مجھے توفیق اور استطاعت عطا فرما۔ تو استعاذہ ہے، اور پھر اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کے نام سے شروع کہ جو نہایت مہربان اور بہت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اچھا، یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو عطا فرمایا، اس قرآن حکیم کی تمام صورتوں کے ساتھ تو یہ موجود ہے ہی، مگر اس سے قبل بھی اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے یہ تذکرہ کیا کہ وہ بھی اپنے خاص امور کے اندر بسم اللہ کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی کشتی تیار کی اور اس کشتی کو بڑے دن لگے تیار ہوتے ہوتے، جب کشتی تیار ہو چکی تو آپ نے جب اس کو چلانے کا آغاز کیا تو فرمایا بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ایک خط لکھا ملکہ بلقیس کی طرف، تو اس کا بھی آغاز یہاں سے تھا کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ بے شک یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے اس مبارک اسم مبارک سے اس کا آغاز کیا گیا۔ اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع و اجزم، کہ ہر اہم کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ ادھورا رہ جاتا ہے، وہ پورا نہیں ہوا کرتا، وہ بے برکت رہ جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کا تذکرہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی تذکرہ فرمایا کہ اپنے گھر کے کاموں کے اندر بھی کوئی بھی کام کر رہے ہو تو اس سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں ایک معمول ہوا کرتا تھا، بچہ اٹھانا، اس کو رکھنا، اس کو کھلانا پلانا، اور کھانا بناتے ہوئے دروازہ بند کرتے کھولتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک معمول ہوا کرتا تھا، بسم اللہ کا ایک معمول ہوا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ ان چیزوں کے اندر کمی آتی چلی جا رہی ہے، لیکن اس کا معمول رکھنا، اس کو اپنے معاملات کے اندر شامل رکھنا، یہ انسان کے لیے باعث برکت ہوتا ہے۔ ہم بسا اوقات یہ سمجھتے ہیں، جو برکت کا تصور ہے کہ کسی چیز میں اضافہ ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں شاید یہی برکت ہے، یعنی کسی کے کاروبار میں اضافہ ہو رہا ہے، مال و دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، عزت و شہرت میں اضافہ ہو رہا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی برکت ہے۔ برکت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اضافہ ہو، اضافہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر اضافہ انسان کے لیے خیر کا باعث بنے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کا جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ اس کا جسم پھول گیا، متورم ہو گیا، یا سوزش کی وجہ سے اس کی ٹانگ سوجنا شروع کر دیتی ہے۔ اب بظاہر تو جسم پھل پھول رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، اور اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن اب یہ اضافہ کوئی بھی شخص دیکھے گا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ کوئی اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اضافہ ہے بظاہر لیکن فائدہ مند نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر انسان کے مال و دولت کے اندر اضافے کی وجہ سے اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو رہا ہے، اور تو یہ اس کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے، یہ اس کے لیے اللہ رب العزت کا ایک کرم، اس کا فضل ہے۔ لیکن اس کے مال و دولت میں اضافہ اور اس کے دنیا کے امور کے اندر بہتری، یہ اس کے اللہ سے تعلق کو کمزور کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے، تو اب یہ برکت نہیں ہے، اب یہ اس کے لیے ہو سکتا ہے یہ تباہی کا ایک راستہ ہو جو آہستہ آہستہ اس کو بالکل خدا کی رحمت سے دور لے جائے، اور وہ اپنے اس مال و دولت، اس معاملات کے اندر اس قدر آگے بڑھ جائے کہ وہ خود کو عقل کل سمجھنا شروع کر دے، اور اللہ رب العزت کا ادب، احترام، اس کے احکامات کی پاسداری کا خیال اس کے دل سے نکلتا چلا جائے، اور وہ اپنی تباہی و بربادی کر بیٹھے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا
کہ انسان اپنے امور کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، کسی بھی اہم کام کے اندر اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا جائے۔ اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے، ایک تو باعث برکت کا معاملہ ہے، دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان جو بھی کام کر رہا ہے جب اس کا آغاز اچھے کام کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کر رہا ہے، اللہ کے اسم مبارک سے کر رہا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے ذہن کے اندر یہ خیال رہے گا کہ وہ کچھ شتر بے مہار نہیں ہے، وہ ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کی مرضی وہ جو چاہے وہ کرتا پھرے، بلکہ اس کے امور کے اندر اللہ رب العزت کا امر وہ موجود ہے، اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا موجود ہے۔ اب اگر وہ کاروبار کرنے جا رہا ہے تو اس میں وہ حلال و حرام کی تمیز رکھے گا، وہ گھر کے امور کے اندر ہے تو وہ اس کے اندر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، تو وہ اللہ رب العزت کا اسم مبارک بار بار اگر اس کی زبان پہ رہے تو اس کے دل کے اندر اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس رہے گا، وگرنہ انسان پھر آہستہ آہستہ اپنے امور کے اندر اگر آگے بڑھتا جائے، کامیابی کامرانی سمیٹتا چلا جائے، تو اس کا بسا اوقات ذہن میں یہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ سارا میرا کمال ہے، اور یہی اس کے زوال کی ابتدا ہوا کرتی ہے۔ تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ انسان اپنا معمول رکھے، اپنے چھوٹے سے چھوٹے کاموں سے بڑے امور تک جب اللہ رب العزت کے حضور اس بات کا تذکرہ رکھے گا، معمول رکھے گا، تو یہ اس کے لیے برکت کا باعث بنے گا۔ اب آ جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ اس کا پہلے ایک لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کا ایک مختصر سا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ الحمد تمام تعریفیں، لی کے لیے، اللہ کے لیے، رب پالنے والا، پروردگار، العالمین تمام جہانوں کا، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم فرمانے والا، مالکی مالک، یوم دن روز، الدین جزا کے دن کا مالک، ایاکا صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاکا صرف تجھی سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، اہدنا ہمیں ہدایت دے یا ہمیں راستہ دکھا، ہمیں دکھا، الصراط سیدھا، المستقیم الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، الغیر غیر نہ کہ، المغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر، اور لا نہیں، الضالین جو گمراہ ہونے والے۔ تو یہ تو ہے اس کا لفظی ترجمہ۔ آپ اس میں دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں کہ جو ہماری اردو کے اندر اکثر و بیشتر وہ نظر آتے ہیں، تقریباً 60% ایسے الفاظ ہیں کہ جن کو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اپنی اردو زبان کے اندر بھی آپ ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو جب ہم بار بار ان کو دہرائیں گے تو یہ آپ کے لیے مزید آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ جو سورہ فاتحہ ہے، اس کے اندر میں ایک اور چیز یہ عرض کر دوں کہ اس کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو 4 جو بنیادی اسلام کے احکامات ہیں ان کا تصور اس کے اندر مل جاتا ہے۔ ایک توحید، الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کی توحید، اس کی طرف اشارہ مل جاتا ہے۔ اسی طرح سے پھر ایک اور جو اہم ترین چیز ہے روز جزا کا، مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کا تصور اس کے اندر مل جاتا ہے۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے اندر جو قضاء و قدر ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ ہر چیز عبادت بھی اسی کی اور مدد بھی وہی کرنے والی ذات ہے، تو اس کے جو امر قضاء ہے اور قدر ہے اس کی طرف بھی اشارہ مل جاتا ہے۔ اور پھر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ الہ العالمین راستہ ہمیں دکھا، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو اس کے اندر نبوت و رسالت کی طرف بھی اشارہ مل جاتا ہے۔ تو یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں جن میں قرآن حکیم کی تمام صورتوں کے اندر آپ کو تفصیلات مل رہی ہوں گی۔ ان تمام چیزوں کو اختصار کے ساتھ سورہ فاتحہ کے اندر ذکر کر دیا گیا تاکہ انسان جب بھی نماز کے اندر اس کو دہرا رہا ہو تو یہ 4 چیزیں اس کے ذہن کے اندر آ رہی ہوں، اللہ کی ذات پہ، توحید پہ ایمان، آخرت کے دن کا خیال، اور اس بات کا یقین کہ اچھا برا سبھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، وہ جس کی مدد کرنا چاہے کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جسے وہ فائدہ نہ دینا چاہے کوئی اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت۔ تو ان 4 چیزوں پر انسان کو بار بار توجہ دلانے کے لیے پھر نماز کے اندر بھی اسے رکھ دیا گیا
کہ تاکہ انسان جب بار بار دہرا رہا ہو اس کا یہ ایمان ان چیزوں پر پختہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اعمال کے اندر خوبصورتی آتی چلی جائے۔ اور اس کے حوالے سے مختلف سورہ فاتحہ کے نام بھی ہیں، اسی میں سے ایک نام الشفا بھی ہے کہ اس کو پڑھ کر اللہ رب العزت انسان کو شفا بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ تعلق کو مضبوط فرمائے۔